کہ رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اور جلد بات چیت بھی شروع ہو جائے گی، یعنی جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، لیکن ان کے ہی بہت سارے لوگ خیر اس کی تردید بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی خطرے کی بات ہے اگر پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ سرکس کے اندر جو کلا بازیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ ان مسخروں سے ہی پوچھیں جو سارا وقت کبھی ایک دن ہمیں ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں، پھر تیسری بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات کرتے بھی ہیں تو یہ بات ہمیں پہلے بھی معلوم ہونی چاہیے اور واضح ہے کہ ان کا تو شروع سے سٹینڈ ہی یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان کا پاکستان کے اندر جمہوریت اور آئین وقار نہیں ہے، یہ کوئی جدوجہد وہ نہیں لڑے، وہ تو صرف ایک کوشش ہے کہ کس طرح بانی چیئرمین کو ریلیف دلا کے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ اسٹیبلشمنٹ تو اب بڑی واضح طور پہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، بات کرنی ہے کریں، لیکن اصل تو ایشو یہ ہے کہ آج جو سوال اٹھتا ہے کیا تحریک انصاف جو ہے پاکستان کے عوام کو جو مسائل ہیں ان کے حل کا حصہ ہے یا ان کے جو ہے وہ مسائل کا حصہ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ حاکمیت کے بارے میں کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی خیبر پختونخوا میں، نہ فیڈرل لیول پہ، جہاں حالانکہ ان کی بہت بڑی تعداد پارلیمان میں موجود۔ وہ تو اب اپنی جو ایک سیاسی اقتدار اور اس کی ہوس کی جنگ ہے وہ لڑتے رہیں گے، اس میں جس سے بھی بات کریں۔ حکومت تو پوری طرح فوکسڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی لیکن ہے ظاہر ہے اس کا کہ نقصان پاکستان میں معاشی استحکام بھی ہے اور سیاسی استحکام بھی ہے۔ اس کا نقصان جو ہے زیادہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب کو ہی ہو رہا ہے اگر ان کے وہاں پہ اتفاق اور ایکا موجود نہیں ہے، لیکن اپنے بانی کے لیے لڑنا یا اپنے قائد کے لیے لڑنا یہ تو ایک انیشیل موٹیو ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا۔ آپ بھی اس چیز سے گزرے ہیں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو اقامت پر نکالا گیا تھا اور پھر انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا تھا، آپ لوگوں نے بھی ہر فورم پہ آواز تو اٹھائی تھی، تو اس طرح لائک وائز دے ڈو ہیو دا رائٹ ایز ویل۔ نہیں، ان آواز اٹھائے ضرور اٹھائیے، لیکن اگر آپ دیکھیے کہ شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پارلیمان میں بھرپور اپوزیشن کی، تمام جو پالیسی ڈیبیٹس تھیں اس میں حصہ لیا۔ ابھی یہ ایک لطیفہ ہے کہ 2021 کے موسم خزاں میں 2 دفعہ پارلیمان کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہوئی اس کا اجلاس ہوا، اور دونوں دفعہ اس وقت کا وزیر اعظم اس کی یعنی سنجیدگی کا یہ حال تھا کہ وزیر اعظم اس میٹنگ میں اس نے آنا مناسب نہیں سمجھا، اور اپوزیشن ساری وہاں موجود تھی۔ تو ہم نے تو بھرپور اپوزیشن کی ہے، ایشوز پر اپوزیشن کی ہے، اپنے قائد کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، لیکن ہم نے پاکستان کے عوام کو کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کیا۔ یہاں تو ایک ایسی جماعت ہے جس کا واحد کام یہ ہے کہ وہ بلوا کرتے ہیں، وہ چوٹ ڈالتے ہیں، وہ بڑکے مارتے ہیں۔ مثلا آج جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے بیان دیا کہ جی بندوقیں صاف کر لو ہمارے ہیں، پھر یہ نعرے لگاتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی۔ تو جب اس طرح کی آپ بڑکے ماریں گے تو ضرور ماریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ 12 سال سے جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں کے رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کا بھی سوچیں، ان کی تعلیم، ان کا امن، ان کا صحت، ان کا انفراسٹرکچر ان کی ذمہ داری ہے، ان کی جان و مال کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، جس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی طرح فیڈرل لیول پہ جو سارے سیریس پالیسی ڈیبیٹس ہیں آج کی، چاہے وہ معیشت کے بارے میں ہے، چاہے وہ فارن پالیسی کے بارے میں ہے، چاہے وہ وفاقیت کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ صرف بلوا کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں آ کر فساد کرتے ہیں، چوٹ ڈالتے ہیں اور پھر چلے جاتے لیکن ہیں۔ وہ تو الٹیمیٹلی یہ اپنا ایکسپوز بھی ہوتے ہیں کام نا۔ جاری رہے۔ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت کر رہی ہے تو حکومت میں رہنے والی جماعت کا زیادہ ذمہ بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو اکٹھا کرے، ان سے بات چیت کرے اور ان سے جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کے جی پاس سٹیئرنگ ہے۔ میں بالکل حکومت میں ہونے کی جو ذمہ داری ہے، یہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم تو آج بھی میز پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ٹیبل چھوڑ کر گئے لیکن ہیں۔ اس شرط کے ساتھ اور نا خرم دستگیر صاحب کے صدقے دل سے معافی مانگ لیں، معافی مانگنے سے ہی کام چلتا ہوتا تو پھر وہ معافی کہیں اور مانگے نا، پھر آپ لوگ اسے کیوں مانگے معافی؟ نہیں، ہمارا تو مطالبہ کہیں سے بھی معافی کا نہیں ہے، نہیں، رانا ہمارا ثناء اللہ صاحب مطالبہ نے یہ بولا ہے ہے۔ آپ جو سیٹنگ دیکھیں، جو کمیٹی ہے جس میں رانا صاحب بھی اس کے تھے، اصل ایشو یہ ہے کہ ان کے جو مطالبات تھے، چاہے وہ 26 نومبر کے حوالے سے تھے یا 9 مئی کے حوالے سے تھے یا الیکشنز کے حوالے سے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کوئی
कम से कम इब्तदाई सबूत तो मुश्तवा करके टेबल पर रखने थे ना। सिर्फ मीडिया में बयान देने से या गुफ्तगू करने से तो मामलात हुकूमती लेवल पर तो आगे नहीं बढ़ते। तो लिहाजा उनकी जो गैर संजीदगी का आलम यह है कि वो IMF को डॉसियर दे सकते हैं, लेकिन वो हुकूमती टीम के सामने आकर जो है अपने मुतालबात किसी तहरीरी सूरत में और जो उनके सबूत और शवाहिद जो भी उनके इल्जामात हैं, बहरहाल उन्होंने अपने इल्जामात के हक में कोई सबूत तो पेश करना है, उसमें पीछे आए, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए सबूत और शवाहिद फराम कर। ठीक है, चले ये तो हो गई उस जमात की बात जो आपके ऑपोजिट जंग लड़ रही है, लेकिन एक जमात और है जो आपकी पीछे खड़ी हुई है। आपके साथ तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो उन्होंने अभी तक सीट्स नहीं ली हैं वज़रा की, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कैनाल्स इशू है उस पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई देती है वो एहतजाज, और फिर वो कह रहे हैं कि हमारी बात को माने, सीरियस होने की ज़रूरत है। आप नहीं समझते? इससे पहले नवीद कमर साहब मौजूद थे, वो कहते गवर्नमेंट इसकी सीरियसनेस को समझने से कासिर है, समझ नहीं रही है। तो क्यों नहीं समझ रही गवर्नमेंट इसकी सीरियसनेस को? जी, हम इसकी सीरियसनेस को बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तल्ख हकीकत है, वो ये है कि पाकिस्तान में वफाक का कोई पानी नहीं होता, पानी सूबों का होता। तो लिहाजा अगर सिंध के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो वफाकी हुकूमत से वैसे अलामती तौर पर हो सकते हैं, लेकिन पानी का मामला पंजाब से, और पंजाब ने अभी 2 दिन पहले इरसा को अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिखे हैं। हमारी कोशिश यही है कि ये मामला जो है ये पंजाब और सिंध का एक कोई तकाबुल ना हो और आपस में कोई इनकाउंटर ना हो, और इसको आने वाले दिनों में मुझे तवक्को है कि पंजाब और सिंध बैठकर इसके कम से कम जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व कर लें। पंजाब का क्लेम ये है कि जो नहर है वो पंजाब के अपने पानी में से हिस्सा देकर निकाली जा रही है, जिसका वो मुकम्मल तौर पर कानूनी हक हासिल है। और ये हमें याद रखना है कि अगर से छोटे सूबों की पाकिस्तान में एक तारीख है हकूक के हवाले से, लेकिन पंजाब के भी बतौर सूबा जो खुद मुख्तारी और हकूक उतने ही फाइक और मुकद्दम है जितने किसी और सूबे के। तो लिहाजा इस सारा इशू जो है ये सिंध और पंजाब ने बैठकर हल करना है, और मैं तवक्को कर रहा हूँ कि अगले आने वाले जो 10-15 दिन है उनमें ये पहली मीटिंग हो जाएगी, ताकि CCI के लिए वो बुनियादी तैयारी हो जाए जिसके पे ये फैसला होगा। पाकिस्तान में चारों सूबों का पानी कम हो रहा है, सिर्फ सिंध का पानी कम नहीं हो रहा, और उसी तरह हमें जरूरत है कि पूरे मुल्क में जो हमारी ज़राअत है उसको जदीदियत की तरफ लेकर आए, ताकि हमारी पर एकड़ यील्ड्स जो हैं तो दुनिया में सबसे कम है उनमें इजाफा हो। और उसमें जो पर एकड़ यील्ड्स के इजाफे में हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमें अपने पानी को का सबसे एफिशिएंट इस्तेमाल यानी बाकिफायत इस्तेमाल करना है और उससे मैक्सिमम यील्ड लेनी है, और ये भी चारों सूबों का चैलेंज है। तो इसमें अगर सिंध में और सिंध की जो जमात है उनको जरूर तहफ़्फ़ुज़ात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हम सुनने के लिए तैयार हैं।